سانحۂ کربلا کے حقیقی مجرم کی بات کی جائے تو تاریخ اسلام میں یزید کے کردار کو متنازع بنا دیا گیا ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کربلا میں جو کچھ ہوا اس سے یزید کو کسی بھی صورت میں بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا، ہاں یہ واقعہ اس کے حکم سے ہوا ہو، اس کی خواہش کے مطابق ہو یا اس کی مرضی کے خلاف ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس اندھوناک سانحہ میں یزید قصوروار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ان کے خیال کے مطابق یہ کیا دھرا شقی القلب عبید اللہ ابن زیاد عامل کوفہ کا ہے۔ جو لوگ یہ رائے رکھتے ہیں وہ حقائق سے چشم پوشی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یزید کو اس کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ نواسۂ رسول کے ساتھ ہرگز زیادتی نہ کرنا، ان کے قتل پہ درپے نہ ہونا۔ وصیت نامہ میں سے ایک اقتباس ملاحظہ فرمائی ہے: البتہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ضرور اندیشہ و خطرہ ہے، خود تو وہ کچھ نہ کریں گے لیکن مجھے یقین ہے کہ عراق والے انہیں ضرور مجبور کر کے تیرے خلاف لا کھڑا کریں گے، لیکن یاد رکھ کہ جب تو ان پر قابو حاصل کرے تو درگزر سے کام لینا، کوئی برا طریقہ اختیار نہ کرنا، کیونکہ وہ قرابت دار، بڑے حقدار اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز ہیں۔ یزید نے اس وصیت کا کس حد تک خیال رکھا جب اس نے حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں یہ حکم جاری کیا کہ ان کو کوفہ سے نکال دیا جائے اور اگر وہ مقابلہ کریں تو قتل کر دیا جائے۔ اسے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ حضرت امام حسین کے دائی ہیں اور ان کے حق میں لوگوں کو بیعت کر رہے ہیں، اور حضرت امام حسین خود بھی کوفہ آنے والے ہیں۔ اپنے باپ کی وصیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس نے ابن زیاد کو حضرت امام حسین کے بارے میں واضح احکام کیوں جاری نہ کیے؟ اگر زبانی یا تحریری احکام جاری کیے گئے تھے اور ابن زیاد نے انہیں ضروری نہ سمجھتے ہوئے نظر انداز کیا تو اس کا مواخذہ کیوں نہ کیا؟ اگر یزید کے احکام کی خلاف ورزی ہوئی تھی تو ضروری تھا کہ مجرموں سے امام عالی مقام اور ان کے رفقا کے مظلومانہ قتل کا قصاص لیا جاتا۔ کیا یزید نے ابن زیاد، عمرو بن سعد، شمرزی جوشن یا کسی دوسرے مجرم سے قصاص لیا؟ قصاص تو دور کی بات ہے، اس نے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ تو معزول کیا اور نہ ہی سختی سے باز پرس کی۔ اگر کیا تو صرف اتنا کیا کہ اہل بیت کا لٹا پٹا قافلہ اس کے دربار میں پہنچا تو اس نے ابن زیاد کے بارے میں چند تلخ اور ترش الفاظ ضرور کہے۔ یزید نے امام زین العابدین اور قیدی خواتین سے ہمدردی کا اظہار ضرور کیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کس قدر خلوص کار فرما تھا۔ حضرت امام زین العابدین کو دیکھ کر یہ کہتا تھا: تیرے باپ نے میرے ساتھ قطع رحم کیا، عزیزداری کا پاس ملحوظ نہ رکھا، میری حکومت سے جھگڑا کیا، میرے حق سے غفلت ہوئی تو اسی کا نتیجہ ہے۔ ایک آدمی دانستہ جرم کرتا ہے، اسے اپنے جرم پر نہ خجالت ہوتی ہے اور نہ پچھتاوا، وہ جرم کرتا چلا جاتا ہے، اس کا ضمیر مسح ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کسی آدمی سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا تو وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، اس میں اصلاح کا احساس بیدار ہو جاتا ہے، وہ تلافی کی کوششیں شروع کر دیتا ہے، آنے والی زندگی میں وہ اس قسم کے جرائم کا ارتکاب نہیں کرتا۔ آئیے یزید کے کردار کا جائزہ لیں۔ اگر کربلا کا اندھوناک سانحہ اس کی مرضی کے خلاف وقوع پذیر ہوتا تو وہ آئندہ کے لیے محتاط ہو جاتا، اصلاح و احوال کی کوشش کرتا، شرعی حدود کو توڑنے کی کوشش نہ کرتا، ظلم و ستم کے بازار گرم نہ کرتا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد اس نے یہ سب کچھ کیا، مدینہ منورہ پر چڑھائی کی اور ایک بھاری لشکر کو بھیج کر حرم پاک کی حرمت کو پامال کیا، اہل مدینہ کا قتل عام کیا، صحابہ کرام کی ایک جماعت اس میں شہید ہوئی، اسی پر بس نہیں، یزید نے حرم کعبہ پر بھی یلغار کی۔ اس کے علاوہ منجنیق کی مدد سے اللہ کے گھر پر پتھر برسائے گئے، آگ لگائی گئی جس سے غلاف کعبہ اور چھتیں جل گئیں۔ یہ واقعہ ماہ صفر کی 64 ہجری میں پیش آیا۔ سانحہ کربلا کا سب سے بڑا اور حقیقی مجرم عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ یزید کی نااہلی کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں بہت زیادہ اختیارات تھے۔ ابن زیاد بد نصیب کوفہ کا عامل تھا، اگر یہ چاہتا تو حضرت امام مسلم کی زندگی بھی بچ سکتی تھی۔ اس کی صوابدید کا یہ عالم تھا کہ اگر یزید کا یہ حکم بھی ہوتا کہ امام حسین کو ختم کر دیا جائے تو یہ ان کو بچا سکتا تھا،
عمرو بن سعد نے 2 مرتبہ اس کے پاس صلح کی تجاویز بھیجی تھیں، جن پر عمل کر کے مسئلہ کا حل تلاش کیا جا سکتا تھا، لیکن شکی القلب ابن زیاد کا مطالبہ تھا کہ بیعت کریں ورنہ مارے جائیں۔ امام عالی مقام کی تجویز کو قبول کر کے اگر وہ ان کو یزید کے پاس بھیج دیتا تو میدان کربلا اہل بیت کے خون سے لالہزار نہ ہوتا، خود اس کی اپنی زندگی بھی بچ جاتی اور عاقبت بھی۔ عمرو بن سعد میدان کربلا میں یزیدی افواج کا سالار اعلیٰ تھا۔ حضرت امام حسین نے اس کے ساتھ کئی مذاکرات کیے، اسے سمجھانے اور راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس بدبخت کے دماغ میں رے کی حکومت بس رہی تھی۔ عمرو بن سعد کے سامنے کئی راستے کھلے تھے۔ وہ ابن زیاد کے خلاف بغاوت کر سکتا تھا، کوفی جن کے دل امام حسین کے ساتھ تھے اور اس کا ساتھ دیتے، وہ بجائے جنگ کرنے کے امام علی مقام کو ساتھ لے کر سیدھا یزید کے دربار میں چلا جاتا، جیسا کہ مذاکرات کے دوران حضرت امام حسین نے تجویز پیش کی تھی۔ اس کے جواب میں اس نے یہ کہا تھا کہ میں ابن زیاد سے ڈرتا ہوں، وہ میرے گھر کو جلا دے گا، میری جائیداد ضبط کر لے گا اور مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ پس ثابت ہوا کہ عمرو ابن سعد بھی اس دردناک سانحے کا اتنا ہی بڑا مجرم اور ذمہ دار ہے جتنا کہ ابن زیاد اور یزید۔